ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور جو کسی کی مدد کے لیے، ضرورت مند کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، سنو، جو کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، ہر قدم پر اسے مسجد نبوی میں 2 مہینے کے اعتکاف کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ اجر تو بیٹھے بیٹھے نہیں ملتا، اس لیے میں اس کی سفارش کے لیے آ گیا ہوں۔ یہ تھا سیرت کا وہ پہلو۔ پھر اس کے بعد بات سمیٹتے ہوئے، اختتام کی طرف جاتے ہوئے، حضور علیہ السلام کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ انسان تو انسان ہے میرے نبی کے ہاتھ پر، انسان تو انسان ہے میرے نبی کے ہاتھ پر۔ جنات نے تک کلمہ پڑھا ہے، حالانکہ جنات نظر نہیں آتے۔ جنات نظر، کبھی کسی کو دکھا ہو تو بتا دے، دکھا؟ کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ مجھے دکھتا ہے، دکھتا ہوگا۔ اس کو جن اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دکھتا نہیں، دکھتا نہیں، اسی لیے اس کو جن کہتے ہیں۔ اور جس کو دکھ جاتا ہے پھر وہ نہیں دکھتا، یہ عجیب سی بات ہے۔ ہاں نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ایسے بے شمار لوگ ہوئے جن کو دکھ گیا پھر وہ کبھی نہیں دکھے۔ تو جنات، لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، انسان تو انسان ہے۔ جنات نے بھی میرے آقا کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا، اور پھر قرآن میں پوری سورہ جن آ گئی، قرآن میں پوری سورہ جن آ گئی۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے اب جنات بھائیوں کا بھی خیال کیا کرو، تمہارے جنات بھائیوں کا بھی خیال کیا کرو، اور ہڈیاں ان کے لیے چوس کر کے چھوڑ دیا کرو، کیونکہ ہڈیاں ان کی غذا ہے، ہڈیاں ان کی غذا ہے۔ اور بھی ان کی غذا کا تذکرہ کیا گیا، تو میرے آقا نے ان کے خیال کا بھی ذکر کیا۔ بلکہ جن کی بات آئی تو ایک بات مجھے یاد آئی کہ ایک سانپ آیا حضور علیہ السلام کے دربار میں۔ دربار ہی کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سرکار ہیں، جو سرکار ہوتا ہے اسی کا دربار ہوتا ہے۔ ہاں، اور اصل سرکار وہی ہے جو پرماننٹ ہے، بجوز سرکار سر کار عالم، بجوز سرکار سر کار عالم، سروکار نہ سرکار ندارے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ ہم پوری دنیا کی حکومتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن سرکار تو ہمارے لیے اپنی سرکار، جسے خدا نے سرکار بنا کر بھیجا، جسے خدا نے غمگسار بنا کر بھیجا۔ بہرحال ان کے دربار میں سانپ آیا، لوگوں نے مارنا چاہا، حضور نے کہا رکو، آپ کی اگر توجہ ہے تو سمجھیں۔ لوگوں نے سانپ مارنا چاہا، کیونکہ سانپ مارنے کے لیے کہا گیا نا کہ قتل الموذی قبل الایذاء، کہ موذی کو قتل کر دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں ایذا پہنچائے۔ صحابہ نے کہا نہیں مت مارو اس کو۔ آیا تھا کہ شکل میں سانپ کی، حضور منع کر رہے ہیں۔ پہلے بولا کہ سانپ مارو، سانپ آیا تو کہا مت مارو۔ وہ کھڑا ہو گیا اپنی دم پر، حضور نے اپنے کان اس کے قریب کیے۔ سانپ آیا، بات سمجھ میں آئی کیوں آیا ہے؟ سانپ آیا، بات سمجھ میں آئی کیوں آیا؟ سانپ کے آگے ہاتھ بھی کیا جا سکتا تھا، سانپ کی طرف برتن بھی کیا جا سکتا تھا، سانپ کی طرف کچھ اور بھی کیا جا سکتا تھا، حضور نے کان کیا۔ اس کا مطلب سانپ کے آنے کا مقصد کیا ہے حضور جانتے ہیں۔ جو سانپوں کے آنے کا مقصد جانتا ہو، جو سانپوں کے، سمجھ میں آئی بات، جو سانپوں کے آنے کا مقصد جانتا ہے، کیا وہ صافوں کے آنے کا مقصد نہیں جانتا؟ راجستھان ہے، ہندی والی زمین ہے، لیکن بہرحال عاشقوں میں تو اتنی صلاحیت ہو ہی جاتی ہے کہ سانپ اور صاف دونوں میں فرق ہو۔ آپ کو صاف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کی نسبت مدینے کی سرکار سے جڑ جائے، اگر وہ صاف نہ ہو تو پھر کون صاف ہوگا؟ ہاں، آپ سب صاف ہیں،
सांप के कान किया, उसने कुछ कहा, फिर हुजूर ने उसी लहजे में कुछ कहा, अरबी में नहीं, उसी लहजे में जो उसने कहा था हुजूर ने कुछ कहा, वो चला गया। फिर साहबा हैरान थे, हो क्या रहा है, जबान वो बोली गई जो हम नहीं जानते। हिंदुस्तान में कुछ लोगों को घमंड है, उन्होंने कहा नबी को उर्दू जबान हमने सिखाई है, किताब में किताब बताई जा सकती। लोग कहते हैं यार उनके पीछे क्यों पड़े रहते हो, उनसे कहो वो ऐसे बातें क्यों करते हैं, उर्दू हमने सिखाई। अरे वो तो पत्थरों की जबान भी जानते, तू कौन है। और वल्लाह अगर सुन्नी इम्तिहान लेने आ जाए तो तुम उर्दू की ग्रामर भी सही नहीं बयान कर सकते। सुभान अल्लाह। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।